السلام علیکم۔ آج ہم جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر پرتگال کے امیگریشن قوانین میں جو حالیہ تبدیلیاں آئی ہیں نا ان پر بات کریں گے، جی بالکل۔ اور خاص طور پر ان پر جو بحث چل رہی ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پرتگال اپنی پالیسی کیوں بدل رہا ہے، جی اور یہ فیملی ری یونیفیکیشن کے حوالے سے کیا مختلف خیالات سامنے آ رہے ہیں، صحیح، اور اس سب کا مطلب کیا ہے اصل میں۔ بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ پرتگال نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی امیگریشن پالیسی کو سخت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ خبر تو ہے۔ ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ شاید بڑھتی ہوئی امیگریشن اور کچھ سماجی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، وزیر اعظم لوئس مونٹی نیگرو نے واضح کیا ہے کہ خاندانوں کو ملانے والا قانون یعنی فیملی ری یونیفیکیشن وہ ویسے ہی رہے گا۔ اچھا، تو وہ قانون ختم نہیں ہو رہا؟ نہیں، حکومت کے مطابق نہیں۔ ان کا خیال ہے، جیسا کہ ذرائع میں ہے، کہ جو قانونی طور پر تارکین وطن آتے ہیں، خاندان ہیں، طلبہ ہیں، وہ تو ملک کی معیشت کے لیے آپ کہہ لیں اہم ہے۔ یعنی فائدہ مند ہے۔ جی، وہ ٹیکس دیتے ہیں، سوشل سیکیورٹی میں حصہ ڈالتے ہیں، تو حکومت کی نظر میں تو یہ قانونی امیگریشن اچھی چیز ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی حکومت کی بات، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو آپ کی دی گئی معلومات میں کافی نمایاں ہے۔ جی بتائیے۔ وہ ہے انتہائی دائیں بازو کی جماعت چیگا کا نقطہ نظر۔ ہاں، چیکا پارٹی۔ جی، وہ اس معاملے پر حکومت سے بالکل آپ سمجھیں الٹ سوچ رکھتے ہیں۔ اچھا، کس طرح سے؟ چیگا پارٹی صرف سخت قانون نہیں چاہتی، بلکہ وہ تو یہ جو فیملی ری یونیفیکیشن کا قانون ہے نا، اسے مکمل طور پر ختم ہی کرنا چاہتی ہے۔ مکمل طور پر؟ جی ہاں، ذرائع کے مطابق وہ دلیل کے طور پر آسٹریا جیسے ملکوں کی مثال دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں ایسے اقدامات سے سماجی اخراجات کم ہوئے ہیں اور امیگریشن پر کنٹرول بہتر ہوا ہے۔ تو یہ ایک الگ ہی بیانیہ ہے۔ جی، اور یہ بیانیہ یورپ میں کچھ اور جگہوں پر بھی سنائی دے رہا ہے آج کل۔ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑا آپ کہیں تضاد ہے۔ حکومت شکاگو کے اس مطالبے کو تو ظاہر نہیں مان رہی۔ حکومتی ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ اصل مسئلہ قانونی طور پر آنے والے خاندان نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ تو معیشت میں، جیسے ہم نے کہا، حصہ ڈال رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل چیلنج ہے غیر قانونی امیگریشن، یعنی اللیگل امیگریشن۔ جی، اور سرحدوں کی نگرانی کو زیادہ مؤثر بنانا، بارڈر کنٹرول۔ تو حکومت کی توجہ زیادہ سرحدوں کو محفوظ بنانے پر ہے، غیر قانونی داخلے کو روکنے پر ہے، نہ کہ ان خاندانوں پر جو قانونی راستے سے آ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اصل میں بنیادی اختلاف یہیں پر آ جاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ جی، ایک طرف چیکا پارٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ فیملی ری یونیفیکیشن خود ایک مسئلہ ہے، اسے روکو۔ دوسری طرف حکومت ہے جو کہتی ہے نہیں، مسئلہ قانونی خاندان نہیں بلکہ غیر قانونی آمد اور کمزور بارڈر کنٹرول ہے۔ تو یہ صرف قانون کی بات نہیں رہی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو معلومات آپ نے دی ہیں اس سے واضح ہے کہ یہ صرف انتظامی بحث نہیں ہے، اس کے گہرے سماجی اور معاشی اثرات بھی ہیں۔ مثلاً؟ دیکھیں، مثال کے طور پر اگر فیملی ری یونیفیکیشن روک دی جاتی ہے تو اس کا اثر ان شعبوں پر پڑ سکتا ہے جہاں تارکین وطن کارکنوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، لیبر مارکیٹ پر؟ جی، اور یہ سوشل انٹیگریشن کے لیے بھی ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ ٹھیک، تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں، پرتگال قوانین سخت کر رہا ہے، یہ تو طے ہے۔ جی، لیکن یہ جو فیملی ری یونیفیکیشن کا اہم سوال ہے، اس پر حکومت اور چیگا پارٹی کے درمیان کافی شدید نظریاتی اختلاف ہے۔ بالکل نظریاتی اختلاف ہے۔ حکومت خاندانوں کو ایک طرح سے معاشی اثاثہ سمجھتی ہے اور انہیں قانونی دائرے میں رکھنا چاہتی ہے، جی، جبکہ چیگا انہیں ایک بوجھ کے طور پر دیکھتی ہے اور ان کی آمد روکنا چاہتی ہے۔ صحیح کہا، اور یہی بحث اب طے کرے گی کہ پرتگال کی مستقبل کی امیگریشن پالیسی کس طرف جاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں ایک آپ کہیں اہم سوال کی طرف لاتا ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ کیا سوال؟ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس دوراہے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پرتگال اس وقت کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پالیسی بناتے وقت خاندانوں کو ساتھ رکھنے اور ان کے سماجی انضمام کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے
یہ مانتے ہوئے کہ وہ معاشرے اور معیشت کا حصہ بنیں گے؟ یا پھر کیا ملک کی اولین ترجیح سخت بارڈر کنٹرول اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام ہونی چاہیے، چاہے اس کی قیمت قانونی راستوں کی بندش کی صورت میں ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے؟ یہ تو مشکل فیصلہ ہے۔ جی، یا پھر جیسا کہ کچھ تجزیہ کار اشارہ دے رہے ہیں، کیا کوئی تیسرا راستہ بھی ہے؟ کوئی ایسا راستہ جو معاشی ضروریات، قومی سلامتی اور سماجی ہم آہنگی کے درمیان ایک بہتر توازن قائم کر سکے؟ یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے۔ جی، اور یہی وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں پرتگال کی پالیسی سازی کے آپ سمجھے بالکل مرکز میں رہے گا۔